اهدنا الصراط المستقيم. لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، لڑائی ہوتی ہے، یہ نہ کرو، اس کو بنا رکھا اختلاف ہی، اور ظالموں یہی مسئلہ اتفاق کی ہے ہی، مسئلہ یہی اتفاق کی. خدا کہتا ہے پہلی کتابوں میں شہادت ہو چکی ہے، سارے مریخ بھی اسی مسئلے پر گواہ، سارے پیغمبر بھی. شاہد اللہ، اللہ ذوالحال ہے، قائمن اس کا حال ہے، حال ہونے اللہ کے قائمن بالقسط. خدا کی بات انصاف والی ہے کہ نہیں؟ خدا کہتا ہے میری بات بھی انصاف والی. پہلی کتابوں میں مسئلہ پھر کہتا ہوں کیا ہے؟ لا الہ الا، اور میرے سوا کوئی پکارنے کے لائق دیکھا ہے. 2 دن کی ہو گئی، آگے چھوڑ دو، آگے چھوڑو. اچھا وہاں میں چلیں گے، آگے چلتے جائیں. اب یہ اتنا آ جاؤ. میں نے کہا تھا سوال کا جواب آپ نہیں دیے تھے کہ نہیں؟ پہلا سوال آگے دی. میں نے کہا تھا پہلا سوال کیا ہے؟ کس کلمات هو الذی انزل علیک الکتاب آیات محکمات، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اتاری تمہاری کتاب، جس نے اتاری تمہاری کتاب، تمہاری کتاب اتاری، یہ پرانا ہے. منہ آیات محکمات، اس میں بعض آتے محکمات، بعض آیات ہے محکمات جن کی معنی متعین، مراد بھی، معنی بھی ایک، مراد بھی نہیں سمجھے، معنی بھی ایک اور مراد بھی، ان کی مراد میں کوئی دوسری شک نہیں ہے. محکمات نہیں سمجھے. مثلا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، لا الہ الا اللہ، ایک ہی معنی ہے. یہ کیا ہے؟ متعین. وہ ان ام الکتاب، وہی محکمات جو ہے ساری کتاب کی اس اصل وہ ہے، ساری کتاب کی جو اصل ہوتی ہے وہی ہے. دار و مدار اسی پر ہے. نہیں سمجھے؟ دار و مدار اس کے ماننے پر، اس کے مطابق رہنے پر ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَأُخَرُ متشابہات، اور بھی آتے ہیں لیکن متشابہات جن کی کئی معنی بن سکتے ہیں، جن کی مراد کوئی متعین نہیں سمجھے. یعنی بعض آیتیں وہ ہیں جن کی مراد کیا ہے؟ متعین، اور بعض آیات جن کی مراد متعین نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ یعنی جن کی آیتیں کئی مرادیں بنتی ہیں اور باقی کیا ہے؟ متشابہات. سمجھ گئے؟ محکمات ہے، باقی متشابہات ہے. متشابہات معنی کیا ہے؟ جن کے اندر کئی شکیں بن سکتی ہیں. محکمات جن کے اندر کوئی شک نہیں، ایک ہی شک ہو متعین، ایک ہی شک ہو متعین، 2 شکیں وہاں نہ بنتی ہوں. نہیں سمجھے میری بات کو؟ اور جن میں کئی شکیں بن سکتی ہیں وہاں کے متشابہات، کئی مرادیں بن سکتی ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ابھی چلتے جاؤ، بالکل چلتے جاؤ، میں خلاف کچھ نہیں کہتا. اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں ہوتی تھی ٹیڑھ کجی، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، بس یہ پیروی کرتے ہیں ان کی جو ہوتے ہیں متشابہ. نہیں سمجھے؟ کجی والے لوگ، کجی مراد جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، عقیدے ٹھیک گندے عقیدے ہوتے ہیں، گندے عقیدے والے ہمیشہ ان کی آیات کی طرف چلتے ہیں جہاں ان کو کوئی نہ کوئی مراد ملنے کے لیے کوئی موقع. سمجھے میری بات کو؟ ما تشابہ کی طرف چلتے ہیں، محکمات کی طرف ہو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ما تشابہ کی طرف چلیں گے. سوچو میری بات کو، میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ فرقے باطنہ اور فرقے حقہ کا ایک فرق سمجھ لو. ہمیشہ جو فریق حق پر ہوتا ہے، جو کتاب اللہ سنت کی صحیح چلتا ہے، وہ محکمات سے اپنی دلیلوں لاتا ہے. اور جو ہوتے ہیں فرقے باطنہ والے، وہ کبھی ان سے نہیں لیں گے. وہ کس سے لیں گے؟ آپ سمجھ گئے؟ متشابہات جن کی مراد لینے میں کئی قسم کی شکیں نکلتی ہو، کوئی اور بھی شک نکل سکتی ہو، وہاں سے مراد اپنی لینے کی کوشش کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. کیوں کہ فتنہ نہیں بنتا جب تک متشابہات میں جا کر دخل نہ دے. اور وابتغاء تاویلہ، ڈھونڈتے ہیں اس کا تعویل. تعویل مشتق ہے اور سے، اور مانا پھرنا، یعنی مصداق کا ڈھونڈنا پڑا ہوگا متول میں. متول کہتا ہے اول تو میں متول پھر راجاس کرتا ہے، مانا کہتا ہے مصداق کا ڈھونڈنا. مقصد ڈھونڈنے کے لیے فتنہ برپا کرنے کے لیے ہو نہیں سکتا تھا جب تک متشابہات دخل نہ گئے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، حالانکہ ان کی مراد کو حقیقتاً کوئی نہیں جانتا مگر کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ ایک
خدا کہتا ہے کتنے مراد تو میری راہ جانتا اور تو کوئی نہیں نا بر راہ سے پورے بھی علم ابتدا ہے یقولون کیا ہے خبر ہے ہاں راہ سے پورے بھی علم جن اللہ نے دین میں پختہ علم دیا ہوتا ہے جو دین کتاب اللہ کے علم اور سنت رسول کا علم اللہ جن کو دیا ہوتا پختہ علم میں ہوتے ہیں پکے ہوتے اپنے مسئلے میں اور کچے نہیں ہوتے پھر کہ باپا کے ساتھ کوئی تنقل کا نہیں ہوتا صحیح راہ پر چلنے والے ہیں ان کی زبان سے یہ آواز نکلتی ہے یقولون آمنا بس یقولون خبر اور راسخون کے مبتدا وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے اس بات کو متشابہات جو مراد اس کا ہمارا ایمان ہے باقی جو بھی ہے ہمیں معلوم نہیں لیکن کل من عند ربنا یا اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے وہ کامات بھی تیری طرف سے متشابہات بھی ایمان ہے وہ باہر اللہ الالباب نہیں اسی قدمت اکڑ والے ربنا پھر کہتے ہیں اے رب ہمارے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یا اللہ جب تو نے ہمیں صحیح راہ پر لے آیا ہے شرک سے بچا کر اپنے الہ کے منوانے پر عیسی علیہ السلام کے الہ ماننے سے بھائی مریم کے الہ ماننے پر مولا بچایا ہے بچا کر صحیح راہ پر لایا ہے مولا اب متشابہات کی طرف جا کر وہاں کو چھڑ کر یا اللہ ہمارے دلوں کو کہیں ٹیڑھا کرنے ہونے سے بچا یہ سمجھے کہ ہم متشابہات میں جائے آدمی اور جا کر شرکی عقیدے میں جانا چاہے مولا لا تزغ قلوبنا بعد اذ وہب لنا من لدنک رحمۃ تو ہی اپنی طرف مہربانی کرے میں انت الوہاب ربنا انک جامع الناس تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جو متشابہات کی طرف جانے والے ہیں یا محکمات سے دھیر پکڑ کر متشابہات کو چھوڑ دیتے ہیں مولا تو جب اگر جتنی کوئی شک نہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد یہ جو میری تقریر ہوئی ہے اس میں کیا سمجھے ہو کہ یا ما تعویلہ الا اللہ پر وقف لازم والراسخون فی العلم کیا مبتدا یقولون کیا ہے پڑھو گا نون نوار وغیرہ کے اندر بھی بات کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم اتفا کس پر اللہ پر یقولون اس کا کیا ہے حال یقولون کیا ہے تو سارا نوان پڑھا ہوگا کہ نہیں جانتے اس کے مصداق کو اللہ بھی جانتا ہے راسخون بھی جانتے ہیں درا حال کے یوں کہتے ہیں درا حال کے یقولون کیا واقع ہوا ہے لیکن یہ بات مناسب کہتے لوگ یہ نظام لفظی ہے نظام اس لیے کہ زہری معنی بنا لینا زہری معنی سمجھ لینا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اصل حقیقت اور مراد پر متنبع ہونا یہ اللہ کے سوا کوئی بھی جو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا مراد اس کی حقیقت اور اصل مراد کوئی بھی جو کہتے ہیں کچھ جان لیتے ہیں زہری معنی زہری استوا علی العرش ٹھیک ہے بل یدا ہو مبسوطتان دونوں ہاتھ لمبے ہیں یوم یکشف ہم صاف پھیلی جائے گی پنڈلی سے ٹھیک ہے ظاہری معنی تو ہے لیکن اصل مصداق کا متعین کرنا یہ اللہ کے ساتھ دوسرا اور بعض ایسی ہیں مقطعات کہا بھائی عین صاد حامیم عین سین قاف الف لام میم جن کی مراد کو چھوڑ کر ان کی ظاہری معنی کو بھی کوئی نہیں جانتا جو کرتے ہیں وہ بھی یوں ہی اپنے طرف سے بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں لیکن کوئی اللہ کے ہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے سمجھا میری بات کو ختم ہوا قصہ بہتر یہی ہے کہ راسخون نہ بناؤ یقولون اس کی کیا بناؤ خبر اب یہ مقام صحیح بات پوچھو حل تب ہوتا ہے کہ مشکل الآثار تحاوی مشکل الآثار تحاوی امام تحاوی کی ایک کتاب مشکل الآثار اس میں امام تحاوی نے اس پر بحث کی ہے بہت اچھی اور ہو بہو اس کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اس کو ہو بہو اردو میں لکھا ہے جو مشکل آثار تحاوی میں انہوں نے کہا ہے سمجھ گئے میں آپ کے سامنے شاہ عبد القادر صاحب کی کلمات یہاں سنا دیتا ہوں بالکل اہم شاہ عبد القادر صاحب کی کلمات پر تو حصہ ان کی اردو بڑی سادی بہت سادی اردو اور بڑی عجیب و غریب موتی ایک جس آدمی موتی بھی کھیلتا جاتا ہے نا شاہ عبد القادر موتی بھی کھیلے ہیں بارہا جس سے ہو سکے شاہ عبد القادر کا حاشیہ ضرور رکھے پرانا اور وہ شاہ عبد القادر کا پرانا حاشیہ چھپ کر بھی آ گیا ہے قاضی زمان نے شائع کیا ہے وہ ہمارے اس کو تمہارے رشدیے سے مل سکتا ہے کہ کوئی لینا چاہتے سمجھ گئے دیکھیے میں پڑھتا ہوں آہستہ آہستہ بالکل اس کے بعد مشکل آثار تحاوی کے بار بعد ہی پڑھوں گا اردو کی پہلے پڑھتا ہوں عربی بعد میں پڑھوں گا پہلے دیکھ جاؤ
समझ आओगे सारा खुलासा समझोगे। देखो शब्द का, लेकिन कुरान पढ़ चुके हो ना, सारा समझ चुके, अब शब्द का भी समझोगे। फरमाते शब्द का इस सूरत में न सारा को समझाना मंजूर है। देखा कुछ लोग मुश्किल नहीं है, कितनी साफ है। इस सूरत में न सारा को समझाना मंजूर है कि हजरत मरियम को खुदा की औरत कहते, हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहते, और वो क्या कहना शब्द का, और वो बहके थे, और वो बहके थे, यानी गुमराह हुए थे, बह गए, नहीं समझे, गलती पर आ गए, और वो बहके थे। हवा गुमराह शिविर कभी नहीं समझे, और वो बहके थे, और वो बहके इस पर अल्लाह के मेहरबानी के अल्फाज उनकी हक में सुने थे। आया अल्लाह, आया शाह अल्लाह की रहमतें तेरे ऊपर हो। खुदा की कसम सारे कुरान की आयतों को कितना हल कर दिए दो लफ्जों में, और वो बहके थे, यानी बुरा हुई थी इस पर कि अल्लाह के मेहरबानी की अल्फाज उनके हक में, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी के बहुत अगला लफ्ज इस्तेमाल करे हो, सुने थे कि बंदगी से ज्यादा मर्तबा जाने, बंदा होने से और दर्जा ऊपर हो, फिर बंदे से बना डाले क्या इला, क्या आगे खुद कहते हैं ज्यादा इस कि ऐसी की बंदगी से ज्यादा मर्तबा जाने। इस बात अल्लाह साहब ने फरमाए है, अल्लाह साहब फरमाते हैं कि हर कलाम में अल्लाह ने बाज़ बातें रखी है, हर कलाम में अल्लाह ने बाज़ बातें रखी है जिनके माने साफ नहीं खुलते, साफ नहीं मुतशाबिहात नहीं खुलते। तो जो गुमराह हो ना, तो जो गुमराह हो उनके माने अकल से जगह निकाल ले, जो गुमराह हो उनके माने अकल से जगह, ये जो गुमराह होते हैं उनके माने अपनी अकल से, उनकी गुमराह भी ना अगर माना तो मुतशाबिहात अकल ना उबासी, वही कहते थे मुराद। समझ गए, समझ गए मेरी बात। जो होते हैं ना गुमराह उनके मान अपने अकल से निकालते, जो गुमराह हुए ना, तो जो गुमराह हो उनके मान अकल से जगह निकाल ले, और जो मजबूत इल्म रखे, जो रासिखुल, और जो मजबूत इल्म रखे वो उनके माने और आयतों से मिलाकर समझे। नहीं समझे, नहीं समझे, उम्मुल किताब के मुताबिक बनाकर, तो जो मजबूत इल्म रखे तो उनके माने और आयतों से मिलाकर, यानी मुतशाबिहात को मुहकामात के साथ मिलाकर, जो मुहकामात का माना है मुतशाबिहात अगर करते हो तो उस मुताबिक माना करो। क्या अजीब कहा है, बहुत अच्छा। ये असल रूह की बात, ये असल शाह अब्दुल कादिर ये बात कही है, बड़ी बात ये थी। फरमाया जो मजबूत लोग रखे ना वो उनके माने और आयतों से मिलाकर समझे। कौन और आते, जो किताब की जड़ है, जो किताब की देखता है, जो किताब की किताब चलो जड़ खुदा दे, जड़ से तो पस्तुत से वही जड़ का जिला, या तुम किताब ना जिला दी, हाँ जिला, जो मजबूत इल्म रखे वो उनके माना और आयतों से मिलाकर समझे। जो किताब की जड़, आगे देखो बड़ा अजीब बात कहेंगे शाह, उसके मुताबिक समझ पावे तो समझे, उसके मुताबिक समझ पावे तो समझे, जो न पावे तो न पर छोड़ दे। नहीं समझी बात को। अगर मुतशाबिहात की माने मुराद मुहकामात मुताबिक पा सके तो पावे, न समझे कहीं मुझे नहीं पता लगा अल्लाह की मुराद वाला, नहीं समझे। अगर मुतशाबिहात मुराद दस मालूम यानी हवा मालूम गई उनकी मुआफिक की भी पर मुहकामात सरा के देवता मुराद है कि नहीं भाई वही पर दुख बात मालूम खुदा का मालूम, नहीं समझे। अगर उसके मुआफिक समझ पावे तो समझे, और जो न पावे तो न पर छोड़ दे कि वो बेहतर जाने। हमको तो भाई ईमान से काम है, नहीं समझे, हमको तो भाई ईमान से काम है। भाई हम तो कहते आ मन्ना, जो अल्लाह की मुराद है वो क्या है, सच्ची बाकी क्या मुराद है भाई हमें पता नहीं लगा, अल्लाह जानता है। समझिए मेरी बात को। अगर उसके मुआफिक पा सकते हो, उसके मुआफिक को भी ज़हन में आ सकता है तो बेहतर, अगर नहीं आ सका तो भाई हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। भाई हमें तो ईमान से तल्लुक़ है, बाबा हम ईमान रखते हैं, समझे। रब्बाना यक़ूलूना आमन्ना,
سمجھ گئے؟ یہ ہے جی شاہ عبد القادر کی عبارت، ہو بہو یہی ہے مشکل آثار تحاوی میں۔ اب میں پڑھتا ہوں مشکل آثار تحاوی کی بات ہے۔ المحکمات ہی المتفق علی تعبیرھا والمعقول معناھا، جس کی مراد بھی ہے کہ جس کا معنی بھی متغیر ہو۔ فآل الحق یردون المتشابہات الی عالمہم ثم یلتمسون تعبیر من المحکم الذی هو الکتاب فإن وجدوا فيه عملوا به كما عملوا بالمحكم وإن لم يجدوا لقصورهم لو يتجاوزوا الإيمان ونستعمل في ذنوب المحرم استعمال بغيره فكيف به انتهى كلامه۔ اگر مراد اس مطابق پائے تو بہتر، ورنہ پائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ چلتے جاؤ گی۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لهم يوم الوعد لا ولد من الله شيئا ولا وقود النار كذابون ورد من قبل كذب آياتنا فأعوذ بالله من ذنوبهم والله شديد العقاب۔ قرآن کا طریقہ ہے جہاں قرآن پاک بحث کرتا جاتا ہے، جب جواب دیتا ہے کوئی مسئلہ تو تھوڑا سا ڈراوا بھی دیتا ہے، اس کا حق ہے بھائی مسئلہ کھول دیا۔ اب ان الذين كفروا، جو مسئلہ نہیں مانتے، جو مسئلہ نہیں مانتے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کو نہ مال نفع دے گا، ان کو نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی اللہ کے عذاب سے کوئی مراد کے مال لیتے بہتر تھا، ورنہ یہ مال و زر، یہ اولاد، جمعہ، پروری، یہ سب چیزیں تمہارے خدا کے آپ کوئی فائدہ نہیں ملے گی۔ اب مان لیتے وہاں تو کوئی چیز کام دینے والے نہیں لگے، حرکت تھا، ہائے کیا اچھا تھا مان لیتے۔ اولاد ان کو دنیا دوزخ کی آگ کتاب آل فرعون، مطلع معلوم ہے، دابوہم کداب آل فرعون، دابوہم کداب، ان لوگوں کے دیگر داب ان کا داب آل فرعون ورن ان کا برین کتبی آیتنا فاؤذن واللہ شدید العقاب۔ مراد کیا ہے؟ پہلی قوموں پر جو خدا کی گرفت آئی ہے مان لیتے اچھا تھا، ورنہ خدا تو دنیا کے اندر پکڑنے والا۔ یہ تخویف ہے، قرآن کا سیکھے تو پڑھ لیا ہے، جب بحث کر لیتا ہے ایک چیز کو بحث پر لے آتا ہے پھر تو آتا ہے ماننے والوں کے لیے نعمتوں کا ذکر، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا۔ قرآن کا سیکھ ہونا بھی چاہیے، کیوں نہ کرے؟ اب یہ ہے تجویز دنیاوی اور اخروی، مان لو بہتر ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، مان لو بہتر ورنہ خدا تمہیں اخذہ نہ ہو، جب پہلے کو پکڑا خدا تمہیں پکڑنے والا۔ اب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون، توحید نیمی کا ایک نمونہ، توحید نیمی کا ایک قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد قد قالوا الوعد بمدین ابتغاء حیث المقاتل في سبیل اللہ وأخرى تجرون مثلهم لا يرعون ولا يدرون بهم شيئا إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار۔ ہاں جی دیکھیے، کہہ دیجیے ان لوگوں کو کیا بنائیں، تم مغلوب بھی کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اٹھائے بھی جاؤ گے، یہ نہ سمجھو کہ یوں یہ ہوگے۔ بھائی کتنا دعویٰ ہے، نصارہ کی حکومتیں بھی تھیں، بڑے بڑے پوپ پیر مولوی بھی تھے، ہیں ان کے بڑی بڑی حکومتیں بھی تھیں، اور کتنا زوردار کلمہ ہے، مان لو بہتر ہے ورنہ ستغلبون، مکے والوں مغلوب ہو کر رہو گے، وتحشرون الی جہنم، دنیا کے بعد قیامت میں جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے۔ وقت ہے ماننے کا، مسئلہ اتنا مان لو کسی پیغمبر کو خدا کے سوا الہ نہ کہو، کسی کو حاجتوں میں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ کتنا ہے شاہی کلام ہے کہ جس کا بادشاہ بولتا ہے خدا کے ساتھ، احکم الحاکم بھی بول رہا ہے کہ نہیں؟ کتنا اتنا اونچی کلام ہے۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، پھر یہاں اٹھائے بھی جاؤ گے، وہاں بچھانا بھی برا ملے گا۔ وقت ہے مان لو۔ آؤ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا کتنا مغلوب ہوں گے، ہو سکتا ہے دل میں خیال ہے توبہ جی توبہ، کل بلال وغیرہ یہاں ہمارے سے مار کھاتے تھے، وطن سے نکال دیے، پیچھے ہم پر غالب ہوں گے، ہم بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے نواب ہیں، ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے نا خیال ہوتا ہے، بادشاہ ہم چودھری ہیں، مال ہے، طاقت ہے ہماری، خدا نے کہا کان لکم آیۃ، میں آگے نمونہ ہے تمہاری بڑی نگرانی تھی۔ فیتن دو جماعت میں علم کی دو جماعتیں ملی تھی بدر میں، فیتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک پارٹی کے اللہ کی توحید کے لیے آئی چکی تھی، وہ 313 والی پارٹی آئی تھی نا مومنوں کی، وہ اخری کافرتم، دوسری پارٹی کافروں کی تھی، مشرکوں کی، مکے والوں کی،
यरौनौ तिस्रैन राजरैन। समझो, यरौना का भाग तो मुसलमान है। मुसलमान देखते थे काफिरों को, मुसलमान देखते थे काफिरों को, मिसलहिम दो मिसल अपना राजरैन अपने आंखों से देखना, आंखों से देखते थे कि काफिर ज्यादा तो हम क्या है थोड़े, एक माना गया है, समझ गए। वल्लाह, लेकिन हाय दाव ज्यादा होने के, काफिर ज्यादा भी थे, मुसलमान थोड़े भी थे, लेकिन देखो ना मजा चखा था कि नहीं। उस दिन क्या हुआ था, मुशरिकों को सजा मिली थी, गालिब मगलूब किए गए थे, मुशरिक को वहां भी मगलूब हुए, आइंदा भी मगलूब हो करेंगे। वरना पकड़ वालों की बड़ी नसीहत, आप भी मान लो, वक्त है, आप भी मान लो क्या है। अपना आप बहस करता है जी, मानते क्यों नहीं? न मानने की वजह क्या, मैंने कहा न मानने की वजह एक, कुरान पाक पर बहस करता है, न मानने की वजह है एक। दूसरा समझिए मेरी बात को, दूसरा एक शुबे का जवाब, न मानने की वजह भी है और एक शुबे का जवाब भी है। ये रबत हुई होगी शहादत आलम साहब के यहाँ, जो शहादत आलम साहब की बात अच्छी थी वो मैंने कह दी है, उनका अंदाज और है, मेरे शेख अंदाज और है, बिल्कुल अंदाज बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा लिहाज आता है। हाँ जी, अब देखा है अंदाज और है। अब आ गया एक और शुबे का जवाब भी है। शुबा ये है, अगर ये बातें हैं, झूठे हैं, ऊपर आ गए, अरे वाह, सवाल समझो, सवाल ये है कि तुम कहते हो भाई ये बात अगर ये झूठे है और झूठे है, मुशरिक है, खुदा के यहाँ बुरे है, खुदा इनको चल नहीं समझ, इतना माल क्यों है, इतना माल क्यों है? माल है, सर है, जिससे मालूम होता है भाई कोई बात है तो सही है। समझिए मेरी बात, समझिए कि नहीं? कुरान जवाब देता है, ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल-बनीना वल-क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनल ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वल-ख़ैलिल मुसव्वमा वल-अनआमि वल-हर्से ज़ालिक मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ज़ुय्यिन लिन्नास, खूबसूरत किया गया लोगों के लिए क्या? हुब्बु शहवात, मोहब्बत उन चीजों की जिनको ख्वाहिशात। असल बात ये बाबा, ज़ुय्यिन लिन्नास है करें, न मानने की वजह भी है। मानते क्यों नहीं? कोई किस ना माने, बड़ी बड़ी चीजें है ना ख्वाहिशात वाली। क्या क्या? औरतें भी, मुरीदियां भी, वल-बनीन भी, कई मुरीद भी, मुरीदियां मुरीद कई हजारों, एक नहीं हजारों लाखों है। आगे वल-क़नातीरिल मुक़न्तरा, उर्सों की आमदन भी, वो सारी गाड़ियां उर्सों की आमदन भी, लाखों करोड़ों रुपया भी, वो कौन मिनल ज़हाबे वल-फ़िज़्ज़ति वल-ख़ैलिल मुसव्वमा। यहाँ एक वाक़या समझाओगे देख। वाक़यात में जब ये आ रहे थे मुनाज़े के लिए, दो भाई थे, जो असल भाई मुनाज़िर था वो सवार था, दूसरा भाई पैदल चलकर आ रहा था, घोड़ा गिरगाना घोड़ा जिस पर वो सवार था, ऊपर वाला गिरा, इस नीचे जो चल रहा था इसने हुजूर को गा दी थी, निचले ने जो चल रहा था पैदल से हुजूर को गा दी थी। उस कपड़े का नाम तो मसीह था, गाली दी हुजूर को। ऊपर कहता है ना तो सब मोहम्मद को गाली ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह का रसूल है। उसका तेरा बेड़ा गरक हो, रसूल है खुदा का। मुनाज़िर के लिए क्यों जा रहा? कहता मुनाज़िर इसलिए जाते हैं, मुनाज़िर न करे इसके साथ तो ये 40,000 दीनार जो हमें कौम देती है साल का नहीं देगी। अंदर से यकीन था कि है सच्चा, लेकिन 40,000 दीनार छोड़ने पड़ते थे। ये बड़ी बात है। मिनल वल-फ़िज़्ज़ति वल-ख़ैलिल मुसव्वमा, जिसने नसारा नजरान को वो 40,000 दीनार रोक दिया था, हिरकल बादशाह को हुकूमत हक बयान करने से, कबूल करने से रोक दिया था। खुदा की कसम ये मसा रोक देता है। समझे? माल रोकता है, जर रोकता है, मुरीद हराम माल वगैरह कई आते हैं, ये सारा सबब बन जाता है। क्या इनको यकीन नहीं है? खुदा जानता, मैं कसम उठाता हूं इनके दिल में पूरे यकीन है हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम इतना तो सोचो
اگر ان کے قبضے اختیار میں کوئی ہو تو ہم پانی بھی پی سکیں میں شاد ہوئے. ہمیں خدا جاتا خدا کی ہوا بھی ہمیں نہ لگنے دے. وہ کہیں تو ہوا بھی نہ لگے اللہ کی, پانی تو درکنار رہا, لیکن قسم اللہ کی جانتے ان کے قبضے میں کچھ نہیں, ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں. ایک موت کیوں نہیں, حب شہوات من النساء والبنین والقناطیر, تھوڑا مال نہیں آتا, وہاں 40,000 دینار آتا تھا, یہاں رسول کی آمدن آتی. دیکھو نہیں آ کر رسول ایک ایک عرص پر جا کر دیکھو بڑی گدیوں پر اور ڈھیر لگتا ہے, ہزارہ لاکھ روپے آتا ہے. کہتے ہیں جی طالب علم قرآن پڑھ کے ختم پڑھ کے پیسے لے لیں, حرام ہے. اگر یہ حرام ہے تو وہ حرام نہیں. جی قرآن پڑھ کے پیسے لے لیں خدا کی بدئی تو وہ زیادہ حرام ہے. لیکن اس کو کہتا کون ہے؟ نہیں جی کہیں گے تو لوگ سارے ناراض ہو جائیں گے. یہ ہے من الخیل بنی بنی کراز مقدرہ, مال ایک دوسرے پر لاد ہوئی ہے, یقین طیبت رکھی ہوئی ہے نا, سونا چاندی گھوڑے بھی مسومہ نشان والے, ورنہ میں کھیتی جانور بھی کھیتی بھی, خدا کے یہ چیزیں ہیں جو روک رہی ہیں. حضور للناس حب الشہوات ہیں آگے. خدا کے ذالک متاع الحیات الدنیا, رضی کہتا ہے کہ مسرت کی قلت اور حکارت یہ دنیا کی چند دن کا نفع اٹھانا. نفع گرفتان, نفع گرفتان مراد کیا ہے؟ قلیل اور حقیر, بہت ہی قلیل اور حقیر ہے. اس میں شک کی بات سمجھے. خدا جاتا ہے کروڑ مال ہو کسی کے پاس, اللہ کی قسم اگر توحید نہیں شرک ہے اس میں, اور تمہارے پاس مال کے ایک دائی کنائی کا پیسہ بھی نہیں, توحید ہے تم بڑے غنی و بڑا غریب ہے. ظالم اور یاد دنیا ورنہ ظلمات قل انبئکم بخیر من ذالکم, فرما دیجیے عورت میں ادا کروں اس سے بہتر. کیا یہ مناس نساء تھے, کیا بنی تھے, کیا قناطیر مقنطرہ تھے, کیا خیل مصومہ تھے, کیا قناطیں حرف ہے. چھوڑے اس کو, اور میں ترکی میں بتاتا ہوں کیا چیز بتاتا ہوں. جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ للذین اتقوا ہندا. خدا مخرب کو باغات ہوں گے, جاریوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے. ازواج مطہرہ ہوں گی, اللہ کی رضامندی ہوگی. کن کے لیے؟ للذین اتقوا, ان لوگوں جو بچ رہے شرک سے. بچ جاؤ, نہ پکار اللہ کے اعلان کے نہ مانو. اللہ وہ دے گا کہ تم دیکھ دے کر حیران ہوگے. آؤ جنات ملنے والے ہیں, رضوان ملنے والا ہے, لیکن ملے گا اسی کو للذین اتقوا ہندا جو بچ رہے شرک سے, اللہ کے سوا غیر کے نہ بنانے سے. پھر کیا ہے؟ سچ پوچھو تو ہمارے جیسا غنی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ بات ہے صاحب, کروڑ ہار روپیہ نہیں, پر خدا جاتا جو مسئلہ اللہ نے تمہیں دیا میں کسی کو بھی ختم ہوا. واللہ بصیر بالعباد, کون ہے وہ؟ کون ہے جی؟ وہ اگے اللہ دن کی صفت ہے. اللہ یقولون ربنا اننا آمنا, ہے میرے اللہ دیکھا ہے. خدا یہ بات دن میں ہو جو مسئلہ مان گئے کہہ دیں مولا آمنا, ہم مان گئے, تیرے سوا کوئی پکارے سننے والا. ٹھیک ہے, کوئی تیرے پکارے سننے والا. عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, بھائی مریم بھی. اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, ہم نے مسئلہ مان کے تمہارے گناہ معاف بچا لیں. اب وہ ہے کون؟ الصابرین. کیا منصوب ہے؟ پیچھے چلا رہا ہے مرفوع, نہ منصوب پیچھے چلا ہے مجبور, یہ حکم کھا کے دی. الصابرین والصادقین, کون ہے وہ؟ صبر کرنے والے مصیبتوں میں. الصادقین, سچ بولنے والے. والقانتین, عاجزی کرنے والے. والمنفقین, اللہ کے راہ میں مسئلے کے لیے توحید خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار, سحر کے وقت خدا کا گرداریاں آئے میں. یہ ہے خیال میں اس میں شک بھی نہیں. مسئلہ بھی خدا دے, مسئلہ یہ دے لا الہ, جس مسئلے کی بحث ہو رہی ہے پیچھے میں سارا نجران کو جو سمجھانا مقصود ہے کہ خدا کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی مریم کو نہ پکارو. یہ مسئلہ بھی ہو, مسئلہ بھی صحیح ہو, اور پھر صابر بھی ہو, صادق بھی ہو, قانتین بھی ہو,
منوی بھی ہو اور ساحر کو اٹھ کر استغفار بھی مانگ رہے جیسا کوئی اور ہوتے تھے. اسی کے نام میرے ولی. اور ولی کون ہوتا ہے؟ گردی ہو تو ولایت ہے کوئی؟ آگری ختم ہوا رشتہ. اب تک کیا پڑا ہے؟ سارا نکالو خلاصہ. ایک شبے کا جواب دیا گیا اور نہ ماننے کی وجہ. مانتے کیوں نہیں؟ اور جی مانو کہ یہ وجہ ہے. قرآن کا ساتھ ہی کہا اور ساتھ کا لوگو مغرور نہ ہو. مغرور یاد تو میں نے کہا تھا منکرین کی شراکتی کے کتنے ہوتے تھے. میں نے کہا تھا منکرین کی شراکتی کے 3 ہوتے ہیں. اور چھوڑو شرک کو, دنیا پر مغرور ہو. دنیا ہے کیا چیز ہو؟ یہ تو قلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے. قلیل بھی ہے اور کس پر تو مغرور ہو چکے ہو؟ یہ سارے میں ساتھ بنی قناطیر مقنطر وغیرہ قناعت ہر سے کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا. چند دن کا کیا ہے نفع پکڑنا گرفتان. قلیل بھی ہے اور حقیر بھی. یعنی قلیل ہے کی اور اسی وجہ سے خدا پھر عذاب بھی دینے والا ہے. اور ان کو آؤ مسئلہ مانو, یہ چیزیں چھوڑو. سمجھ گئے میری بات؟ نہ ماننے کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ اصلاح دی. اب شاہد اللہ ہو چکا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آگے چلو, اگلے نکالو توحید کی رائے. اب آتے توحید نکالتے جاؤ. آگے ہے یہ دوسری تو ہو گئی نا, میں دوسری لگائی تھی نا. دوسری کو پہلی کے ساتھ لگا کر اب دوسری اور تیسری لگاتا ہوں. تیسری نکالو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل بالنہار وتولج النہار باللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. دیکھا یہاں تک ایک ہے. یہ سمرہ بھی ہے اور مستقل ایک ویڈیو عقلی بھی ہے. میں نے کہا تو یاد ہے, میں نے کہا مستقل ویڈیو بھی ہے. اب دیکھو قل اللہم مالک الملک. یہ بات یہ بھی سمجھو یعنی کون کیا مانا؟ اے میرے پیغمبر جب دلائل ہو چکے, نقلی بھی ہو چکے, عقلی بھی ہو چکے, آپ نے کتاب کی وحی سے بیان کر دیا کہ مسئلہ ایک ہی ہے. لوگوں پہلی کتابوں میں انبیاء کا سب کا مسئلہ, سارے فرشتوں کا مسئلہ, پہلی کتاب کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی پکارنے کے جب نہیں. قول اللہ قول پھر یوں فرمایا قول پھر ہو گیا نا, لگ گیا کہ نہ لگا؟ میں رب لگا دوں. جب یہ مسئلہ پہلی کتابوں کے اندر بھی سب فرشتوں کا بھی سارے انبیاء کا یہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہے قول, پھر آپ یوں دعا کے وقت یوں فرمایا کریں. دعا کے وقت یوں قل اللہم اے اللہ. پڑھ چکے نا کافی میں اے اللہ, ہما وہ بھی مشدد اے اللہ. کیا مانا اے اللہ؟ اے اللہ. پھر یا مالک الملک, اے بادشاہ, ایک بادشاہ بادشاہیوں کے مالک ہو. تو بادشاہی دیتے جس کو چاہتا ہے, چھینتا جسے چاہتا ہے, عزت دیتے جس چاہتا ہے, زندگی تو چاہتا ہے. تیرے قبضے میں خیر ہے. تو رات داخل کرا دن میں, دن کو رات میں نکالتا مردے سے, نکالتا زندے سے. تو روزی دیتا اے ان صفتوں والے, اے ان صفتوں والے اتنے حاجتی, میری حاجت پورا. مقصود بن ندا یہاں معذوف ہوگا. اللہم بھی کیا ہے؟ ہر ندا منادا ہے. یا مالک الملک بھی کیا ہے؟ ہر ندا منادا. ہر ندا کے گرانا موت جائز ہے. سمجھے میری بات کو؟ پہلا مفرد ہے, دوسرا کیا ہے؟ مضاف ضمیر ہے. اے ان صفتوں والے, اے ان صفتوں والے, یہ صفتیں تیری ہیں. مناتے یہ سارے کام تیرے ہیں. عزت ذلت دینی, دینی بادشاہی, دینی لینی, رات اسی چیز کو دن میں, دن کا نظام رات میں, یہ سارے نظاموں کا مالک, زندگی کو مردے سے نکالنے یہ سارے صفتیں تیری. اتنے حاجت یہاں مقصود بن ندا. یا حدیث میں آتا حضور فرمایا کہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق, اہدنی لما اختلف فیہ من الحق. یا مولا اے ان صفتوں والے تو ہدایت دے جس بات یہ لوگ اختلاف ہو. سمجھ گیا مقصود بن ندا؟ حدیث بھی آتا ہے, صحیح مسلم آتا ہے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق. یوں کر رہے ہیں حاجتی بات سے. مقصد کیا ہے؟ یہ سارے مقصود بن منادا, منادا موصوف با صفت سب مل کر ایک لفظ. پھر آگے مقصود بن ندا
حاصل کا نکلا جب سمجھ چکے دیکھو میں بتاتا ہوں مکمل یہ صرف میرے شیخ کی ہے ربط ورنہ اور ربط نہیں آئی کسی کے سمجھو میں کہیں اور سمجھو لکھنے میں آ ہی نہیں سکتا یہ کوئی کہے نا کہ لکھنے میں ایک چیز آ جائے تو اشارہ لکھی ہے اشارات یوں پھیلاؤ گے تو کام بنے گا اور اگر یوں پھیلا لو تو گھر میں جاری کرو لیکن یہ بھی میں تمہیں کہہ دوں ایک بار پڑھنے سے قرآن آتا بھی نہیں امتحان تو لے لیں گے امتحان کے اندر تمہیں وہ ہمارے طرز مطابق امتحان دے دیے چلو قد بعض اب جتنے امتحان قد کرا ہو گیا ٹھیک ہے کہ نہیں سب بھی لے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب سے کیا بنتا ہے میری سمجھ جو ہے میرے پاس مجھے حضرت مولانا سلسل دی تھی 303 وہ میری واللہ میں تصویر موجود بھی ہے کہ نہیں کل بھی مجھے دی تھی ہم نے کہا بھی نہیں تصنف دو نہ دو لیکن آخر وہ جو میری کلمی میں نے لکھی اس کے آخر میں لکھ دیا تھا بس اور کوئی نہیں وہ میری مراد کہنے کا یہ ہے ہمیں تو خود چھڑک تھا شوق تھا پڑھنے کی معذرت نہیں سے ہم خدا سے یاد کر کر کے ہم نے رات میں یہ کر لیتے تھے اگر ہو سکے یہ اس انداز سے پورے ربط یاد ہو یوں ربط لگی ہوئی ہو یوں آتا ہو دے پھر کام بنتا ہے اگر ایک بار نہیں ہے تو 2-3 بار کرو اگر نہیں کرنے کے بعد پھر اس کو چلاؤ آگے پڑھاؤ پھر دیکھو بنتا ہے کہ یہ تو جو لکھا ہوتا ہے نا یہ اشارے ہیں تو نیچے لکھا ہوگا دیکھا ہے محسوس ہو وہ لکھا ہوگا یہ سمرا ہے تو حساب کرتا یہ سمرا ہے تو ہی دو اب کچھ دیکھ لیے سمرا تو حساب کو یہ کیا کرتے ہیں سمجھ گئے نہیں لوگ کو مذاق کریں گے یہ کیا کرتے ہیں نیچے ہوگا جملہ صفت ہے اور آگے اس کے سب سکتے ہیں کوئی یہ لوگ کے مذاق کریں گے یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ تو مذاق کریں گے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کو نہیں لکھا ہوتا صرف اشارے لکھواتا ہوں پڑھاتے ہم خود ہیں یہ اشارے لکھے ہوتے ہیں اگر اشاروں کو پھیلا سکو یوں ہی انداز ہے میرے شیر یوں لگاتے تھے اب آ جاؤ پیچھے 2 آتی لگی 3 بھی لگ گئی سمجھے میری بات دیکھیے آپ میں نے کہا پہلی آیت دوسری آیت میں لایا پھر مضمون پہلی دوسری آیت میں مضمون کیا تھا مضمون کیا تھا ایک شبے کا جواب دے دیا گیا جس پر کو شبہ آتا روح اللہ کا اللہ کلمت اللہ کا ہے پھر آ گیا اچھا جی بات ہی مانتے کیوں مانتے اس کی وجہ بیان کر دی گئی 2 تیسرا ساتھ دنیا پر کیا مغرور ہو یہ قلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے چھوڑا اس دنیا کو اگلے جہان کا خیال کر دو واقعی یہ کتاب اللہ جو توجہ آخرت کرواتی ہے دنیا سے ہٹواتی ہے اور اعلان آخرت توجہ یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو کتاب اللہ کے ساتھ ہم نے خدا پیدا کروا دیا آگے دیکھیے اب 2 ہو گیا تیسری آیت اب تیسری آیت تک چلنا دیکھو انداز بدل جائے گا کتنے انداز بدل جائے گا آپ کیا مضمون چلے گا اور جی مسئلہ صاف ہے دیکھا دلائل ہو گئے نا عقلی بھی ہو گئے پہلی کتابوں سے بھی شروع ہوگا شاید اللہ کتب سابقہ سے بھی ہو گئے ون ملائکہ سارے فرشتے سے علماء علم سارے انبیاء سے بھی انبیاء بھی سارے فرشتے بھی پہلی کتابیں بھی اس موضوع پر مختلف ہے عقل بھی یہ کہتا ہے عقل بھی یہ پھر مانتے اور جی ان الدین عند اللہ اور سچ پوچھو تو یہی دین اسلام اللہ کا ہے اللہ کیا ہے یہی دین ہے کہ اللہ کا کوئی علاج بس یہی بس کا خدا پسند ہے یہی دین ہے یہی توحید ہے یہی حق ہے یہی مسئلہ بس آخر وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم آ گیا ہے کہا چکا نہیں اطلاع ڈالا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب کا پڑھا کہ نہیں پڑھا مراد کیا ہے مسئلہ صاحب ہے مسئلہ صاحب ہے پہلی کتابوں میں انبیاء کا یہی مسئلہ ہے اس مسئلے میں بڑے بڑے بودی پیر مخالف ہو گئے ہیں والذین اوتوا میں نے کہا تھا امام راضی کے قانون کہ اللہ نے تو کتاب یہاں امام راضی کی طرف بڑے بڑے اخبار بڑے بڑے قدیش بڑے بڑے عالم اب رحان جیسے مختلف والذین اوتوا الکتاب نہیں اختلاف ڈالا اس مسئلے میں انہوں نے الذین اوتوا الکتاب جو کتاب اللہ دیے گئے تھے کیوں ڈالا کب ڈالا ملا من بعد ما جاءهم العلم ان کو علم آ چکا پتہ لگ گیا یقین آ گیا دلائل ٹھوس ہے دلائل کا جواب ان کے پاس کیوں کرتے
بغیم بینہم، بغیم بینہم، ان کے دلوں میں بغاوت کی آگ ہے، ان کے دلوں میں مراد کیا ہے؟ اتنے دلائل کے بعد مسئلہ صاف شو، بس مسئلہ صاف شو، سمجھو اور منینا اور جینا لڑنا بولے آدھا پیران کی دی دینا منی اختار کرنے دی ولی کئی اور جی باغی دی بغاوت کئی اخبردارنا علم خراغرے دے علم آ گیا ہے لیکن ان کے دلوں میں بغاوت کیا آ گئے باقی ہیں بس حاصل کرنے کے بعد چھوٹا میں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مراد کیا ہے؟ اس مسئلے کا کوئی مخالف نہیں مگر داغی لوگ مخالف ہیں، اس مسئلے کا کوئی مخالف نہیں مگر داغی لوگ مخالف ہیں۔ اچھا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کہ میری آیات سے جو کفر کرے گا اچھا پھر میں بھی دیکھوں کتنا حساب لیتا ہوں۔ وَإِن جَحَاجُّوكَ، اگر یہ تیسرا جھجت بازی کرے، جھگڑے کرتے ہیں، جھگڑا تو کریں گے، بڑے بڑے مولوی کی جھگڑے آگے وہاں بڑے عبدالمسیح آیا تھا نا نصارہ نجران سے، وہ آئے تھے نا حضور کیا جھگڑا کرنے کے لیے آئے تھے، میرے پیغمبر جھگڑا کریں گے تیرے ساتھ۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو صاف کہہ دینا، ہائے میرے اللہ تو صاف کہہ دینا اسلمت وجہیہ، میں محمد اپنی ذات میں آگے چکا چکا، میں نہیں چکوں گا غیر کے آگے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جھکوں گا نہ مائی مریم کا، بات صاحب وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میرے ماننے والی بھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی نہیں کہے گا، اب یوں کہو اور قسم اللہ کی اور مشرک کو تم نہیں مانتے، میں اللہ کی قسم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو نہیں پکاروں گا، نہیں چکوں گا کسی پیر کی قبر کا کہ نہیں، اللہ کا آگے یوں وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُمِّيِّينَ، اور بعد ان لوگوں کو دیے کتاب بھی اور امیین کو بھی، پہلے الذین اوتوا الکتاب تم سے کہ امیین تابع ہوتے ہیں ان کے، بڑے بڑے مولوی بھی سن لیں، عبدالمسیح بھی سن لیں، اس کے ساتھی بھی سن لیں، عوام بھی، اسلمتم کیا تمہیں اپنے ہاتھ پر لگا چکا چکے ہو کہ نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا مان جائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت مطلب مان گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر انہوں نے اعراض کیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تیری پر حق ہونے دا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، نہ حاصل کرے گا میرے پیغمبر مسئلہ صاف چکا ہے۔ دیکھو اب میں جو آیت لگا رہا ہوں میں ایسے انداز لگا رہا ہوں تاکہ دونوں آیت کو دلیل جمع کر رہا ہوں۔ جب اکڑ بھی یہ کہتا ہے پہلی کتابوں میں یہی مسئلہ ہے، انبیاء کا یہی مسئلہ ہے، پریکٹی یہی کہتے ہیں، خدا کا یہی مسئلہ ہے، اب جو میرے مسئلے کی مخالفت کرتا ہے وہ کون ہے؟ باغی ہے۔ کیا ہے؟ اگر مان جائے تو کہہ دے میرے یہ بات ہے بس، مان کیا ہو تم بھی فقدے تو دو، نہیں مانتے جاؤ ہم نے حق پہنچا دیا ہے، ہم نے حق تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس پہنچانا تھا۔ ان الذین یؤمنون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ، وہ مولوی، وہ بادشاہ، وہ نواب، وہ چیزیں بھی سارے جو اللہ کے مسئلے کو بھی مانتے نہیں اور نبیوں کو بھی قتل نہیں سمجھے، مسئلہ بھی نہیں مانتے، یکفرون مسئلہ بھی وہ سے کیا مسئلہ ہوئی ہے لا الہ، مسئلہ بھی نہیں مانتے، یقتلون نبیین بغیر الحق، کوئی وجہ نہیں سوا حق نہ حق میں قبول کرتے ہوتے ہیں، یہ صرف ان کو بھی نہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّاسَ، ان مولویوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حق بیان کرتے ہیں لوگوں سے، ہے کہ نہیں؟ یعنی پیغمبروں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان علماء کو بھی، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دیکھو خوشخبری دے گا عذاب کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ دنیا میں تمہارا زور ہے، مارتے ہو، قتل کر دیتے ہو، مسئلہ سننا بھی نہیں چاہتے، سنانے والے کو مار رہے ہو، اچھا سوچ لو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن بَعْدِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَكْفُرُوا بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کیا تو نے نہیں سوچا زجر ایسے بھی کرتا ہے قرآن، یعنی کیا زجر مانا کیا ہے؟ دیکھ ان کی حرکتیں، بری حرکت دیکھو، ہمارا رویہ دیکھ ان کا رویہ دیکھو، ہم کیا کہتے ہیں آؤ بیان کر لو، خدا کی کتاب اللہ کتاب بات تے کرتے کیا ہے؟ میں جی نہیں
ہم پیش کریں گے بوجھا، ہم کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ کتاب اللہ کی طرف ہو آتے نہیں۔ نہیں تو نہیں دیکھا ان لوگوں نے دی گئی ایک حصہ کتاب میں سے تو نے بات چھوٹی چھوٹی بول دی معمولی ہونے کتاب اللہ بلائے جاتے تو اللہ کی راہ کے لے یا حکم بھائی نہ ہوں تاکہ وہ کتاب اللہ کے درمیان ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، پھر ایک پارٹی اعراض کرتی ہے اور یہ ہے بھی اعراض کرنے نہیں سمجھے میری بات کو، یہ مراد کہ ہم کہتے آؤ کتاب اللہ کو سامنے رکھو، دیکھو کتاب اللہ اور چلو تورات ہی لاؤ تورات لاؤ وہ دیکھو صحیح وہ ظالموں کو انصاف لیکن کیا کرتے ہیں یہ تولا پھر بھی کتاب اللہ سے کیا کرتے ہیں دیکھیں اچھا کتاب اللہ ہمارے گھر میں فلانی کتاب پڑھی ہے پھر سارا دیکھا ہوسیا ہم کہتے ہیں کتاب اللہ لاؤ کتاب اللہ کی آتے کوئی نہیں کدھر آپ یہی ہوتا ہے سمید اللہ ذالک بانہم قالوا بجائے کتاب اللہ کے آنے کی لوگوں میں پروگنا کرتے ہیں قالوا کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، دیکھا پروگنا کیا عجیب گدی نشین کو پروگنا یہ ہوتا ہے کتاب اللہ کے نہیں آتے کہتے مریدو بچوں وہ ہمیں آگ نہیں ملے گی ہمیں ٹھیک ہے چلتے مگر کوئی 6-7 دن یا 40 دن وہی جو بڑا ہمارے بڑے نے پوجا کی تھی بچھڑے کی اتنے دن ہمیں تکلیف ہوگی باقی خیر میں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو بخشی جاؤ گے نہیں جب اللہ من کان ہودن آؤ دیکھا کیا پرمندہ کرتے تھے مریدوں کے دلوں کا حکم موم کر لیا کرتے تھے مریدوں سمجھ جنت کی خدموں گا یہ حق سے دوائے ہم کو بابی ابراہیم کا مانوں دا کہوں ہر پہلے مناؤں آپ صحیح چاہتا نہ منی کا بھی ہوتا ہے ہم مانتے ہیں سب کو پیر مطلب ہم مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے کتاب اللہ کوئی نہیں کالو ہے سمجھے بات نہیں سمجھے ہائے میرے مولا قانون نکالو یہاں سے نکالو قانون یہی ہوگا تم خدا کے سب گھروں میں جاؤ گے تم کہو گے کتاب اٹھا لاؤ کتاب بات کریں کہا کتاب اللہ تم بڑا سمجھا کتاب اللہ ہمارے حضرت نہیں چاہتے کتاب اللہ کو چل میں لاتا ہوں تو سیدھا حوثیت حضرت چیز کو نہیں مانتا دیکھ سیدھا حوثیہ آیا وہ کہ سیدھا حوثیہ لائے گی تم کتاب اللہ لاؤ گی تم کتاب اللہ نکالو گے وہ بوجھے نکال لیں گے وہ تحمل منا نکال لیں گے یہی ہوگا وہ پچھڑ کی پہا نکالیں گے لال کے بندوں مقابل یہ کالو پہا ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں بہا پاؤ غرہم فی دین ما کانوا یفترون میں کہا ہے میرے اللہ کس طرح ہے غرہم فی دین ما کانوا یفترون یہاں سمرات کے چھوٹے قصے ما سمرات کے چھوٹے میرے حضرت جو مانا فرماتے تھے وہ چیز نہیں ہے غرہم فی دین ما کانوا یفترون ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان جھوٹے قصوں نے دھوکے میں ڈال ان کے جھوٹے قصوں نے کون سے قصے قانون یفترون جو پہلے جھوٹ بنایا کرتے اطلاع بنتے تھے 12 سال کے بیڑا پیرن پیے میں نکالا تھا سبحان اللہ 12 سال کا ایک نائی تھا مر گیا اسے پوچھا برتوں نے مر رب تیرا رب کون ہے کہتے جی میرا میں پیرن پیر کا نائی تھا وہ پوچھا بھائی مانا کر رب کون ہے رب جی میں پیرن پیر جاری والے کا نائی تھا وغرہم فی دین ما کانوا یفترون ان کو دھوکے میں ڈال دیا انہی قسم میں جو جھوٹے افترا بنائیے تھے دیکھا ہے قرآن لگاؤ نہ لگات کے ساتھ بھی خدا کے ایسا معلوم ہے خدا کے ساتھ آج ہمیں بھی کہہ رہا ہے یہی قرآن کا کمال ہے مولانا حسین علی تیرے روح پر خدا کی کروڑ آ رہے ہو ایسا خدا کی قوم کی تکا کا معلوم ہے وہ ابھی آواز ہمیں بھی دے رہا ہے ہم نے نہیں دیکھا پیغمبر کا زمانہ نہ آسان جناب کے ساتھ باتیں ہم نے سنی ہیں لیکن ایسا معلوم اب بھی ہمیں کہتا ابھی کہتا یوں ہوگا غرہم فی دین ما کانوا یفترون دھوکے میں ڈال دیا ان کو بڑی دعائیں لکھتے مولانا حسین علی کو اللہ کی کروڑ آ رہے تھے اس کے روح پر ہوں خدا قسم ایسا طبیب کو کھلایا ہے تبدیلی کر دی ہے تم کہتے منطق صاحب کیا ہے
ہم نے بڑی سمجھتے کو پڑھایا ہے، بڑا کیا ہے. انشاءاللہ میں تمہیں کوئی کتاب میں نے بتائی تو میں کہوں کہ یہ کیا ہے، وہ فخر کی چیزیں بڑی ذلیل حرکتیں ہیں، خدا جانتا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ وہاں کبھی ٹکر لگتی ہے، تم جاؤ گے قسم خدا کے گھر بیٹھو گے. حضرت کے ساتھ بات ہوتی تھی نا کبھی کہ حضرت یہ مسئلہ ہم نے تو سب دیکھا نہیں تھا. فرمایا کرتے تھے دادین تراز گنج نشان، دادین تراز گنج نشان. تمہیں معلوم نہیں ہے ایک خزانے کا راستہ بتایا ہے، ایک خزانے کا راستہ بتایا ہے. جب جاؤ گے پتہ لگے گا خزانے کا، پتہ ملاد نہیں ہوگا تمہیں. جاؤ گے مسئلہ بیان کرو گے، مصیبتیں آئیں گی، لوگ گالیاں دیں گے، پھر قرآن دیکھو گے، پھر قرآن سمجھ آئے گا. قرآن ویسے نہیں سمجھاتا، قرآن کہاں سمجھاتا ہے، یہاں قرآن کے لیے سمجھا جاتا ہے. ابھی جاؤ گے پھر دیکھو گے قسم خدا کی پی گئے تمہارے وہ لوگ آئیں گے تمہاری عقل حیران ہوگی. مگر وہی دین باغ کیفا اذا جاءنا يوم لا ريب فيه وقويت اليوم هم لا يذهبون. اچھا کیا حال ہوگا جب کو جمع کریں گے ایک دن میں، جس دن میں کوئی بھی یوم دن کوئی شک نہیں ہے. ہر ایک نفس کو پورا باب اس کو دیے جائیں گے اور یہ ظلم نہیں کی جائے گی. بس اب تک حاصل کر نکلا دلائل ہو چکے واضح، واضح دلائل ہونے کے بعد، واضح دلائل بیان ہو جانے کے بعد اب کہا کتنے اس مسئلے کی واضح کے بعد کون محرم اس کے، وہی ہے ہمارے جو کون ہے باغی، جو کہنا ہے باغی لوگ ہیں. اچھا باغی ہے پسند کہا دیکھو ان کے ساتھ میں ان کے دیکھ لینا. تو کتاب اللہ کی طرف بلاؤ گے، یہ کبھی خدا کی کتاب اللہ کی طرف نہیں آئے گی. یہ جانے کی خدا کی کتاب اللہ کو دینا ہمارا موت ہے. ختم. یہ جھوٹے قصے بیان کرے گا، من گھڑت قصے جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور جن کی کوئی بات دلیل شریعت میں کوئی حجت ہو. شریعت میں یہ کون سی حجت ہے قصے کہانیاں کتابیں؟ شریعت میں حدیث بھی تب اعتبار ہونا پڑتا ہے، اس کی سند دیکھنی پڑتی ہے، یوں ہی بات مان لی جائے. ختم. اب تک کتنی دلیلیں ہو گئی؟ تین. کتنی ہو گئی ہو؟ پھر چوتھی دلیل نکالو. میں نے کہا دیکھا آپ کے اب آگے دلیل نکالتا جاتا چلتا جاتا. اب آج چوتھی ابھی مسئلے لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، لڑائی ہوتی ہے، یہ نہ کرو اس کو بنا رکھا اختلافی اور ظالموں یہی مسئلہ اتفاق ہوئی.